خواتین و حضرات، اب وقت ہوا جاتا ہے رمضان پاکستان کی ٹرانسمیشن میں قصص الانبیاء کے سیگمنٹ کا۔ خواتین و حضرات، کل ہم نے بیان کیا تھا کہ کس طرح مختلف مقامات کا سفر اور ہجرت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں آج مکہ مکرمہ موجود ہے۔ وہاں ایک بنجر زمین پر انہوں نے اپنے شیرخوار بیٹے کے لیے ایک توشے دان میں سے کچھ کھجوریں نکالی اور ایک مشک میں سے پانی رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روانگی کا ارادہ کیا۔ آپ اپنے اونٹ پر جا رہے ہیں اور بی بی ہاجرہ پیچھے سے آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، اے اللہ کے نبی، ہمیں یہاں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کو اللہ کا حکم تھا کہ زبان سے کچھ نہیں بولنا ہے، اور حضرت ہاجرہ کا مقام دیکھیے خواتین و حضرات کہ اللہ کے نبی کی خاموشی سے سمجھ گئیں کہ اللہ کا یہ حکم ہوگا، اور کہا کہ اے میرے محبوب، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اس حکم کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی انسان نہ کوئی غمخوار، اللہ کے نبی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا اور آخر کار حضرت ہاجرہ نے کہا، اتنا ہی بتا دیں کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیں یہاں چھوڑیں یا اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا، اب جائیں، مجھے اللہ پر یقین کامل ہے کہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ خواتین و حضرات، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طویل دعا مانگی اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سورہ ابراہیم میں آپ کی دعا کا کچھ حصہ اس طرح موجود ہے کہ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایسے میدان میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، لہٰذا لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے تاکہ وہ تیرے شکر گزار بن جائیں۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا اور ننھے اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش میں 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان لگائے، مگر پانی کا کوئی سراغ نہ ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں زمین پر رگڑنے لگے، اور وہاں اللہ کے حکم سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ یہ وہ زمزم کا مبارک چشمہ ہے جس سے آج تک دنیا مستفید ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، حضرت ہاجرہ نے اس کو شکل میں بنا دیا اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کر دیا کہ پانی بہہ نہ جائے، اور چلو سے پانی اپنے مشکیزے میں ڈالتی رہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سرور کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اگر زمزم کو انہوں نے یوں ہی چھوڑ دیا ہوتا تو یہ زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔ یہی زمزم کا پانی پی کر حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اور اللہ کو یہ صفا اور مروہ کے درمیان کا سفر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں، اور جو صفا اور مروہ کے درمیان رہتے وقت نہیں دوڑے گا اس کا دین مکمل نہیں ہوگا۔ شکار کے گوشت پر اور زمزم کے پانی پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گزر بسر ہوتی رہی، دن رات گزرتے رہے۔ ایک دن ایک قبیلے کے کچھ لوگ ادھر سے گزرے تو انہوں نے منڈلاتے ہوئے پرندے دیکھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ پرندے پانی پر منڈلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان لوگوں نے آپس میں گفتگو کی اور یہ گفتگو فرمائی کہ اس سے پہلے ہم جب بھی یہاں سے گزرتے تھے تو یہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے 2 آدمی بھیجے اور انہوں نے واپس آ کر پانی کی اطلاع دی۔ قبیلے کے آدمی نے پانی دیکھ کر حضرت ہاجرہ سے یہاں آباد ہونے کی اجازت طلب کی اور وہاں پر آباد ہو گئے۔ اس قبیلے کی ایک لڑکی تھی جس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی،
اور پھر رفتہ رفتہ کرتے کرتے وقت گزرتے ساتھ یہاں آبادی قائم ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ چنانچہ آپ تشریف لائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا، جو دنیا کے بت کدے میں پہلا اللہ کا گھر قرار پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مختلف صورتوں میں ذکر موجود ہے۔ یہ دعائیں ایسے قبول ہوئیں کہ آج کروڑوں لوگ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، اور ہر زمانے میں مسلمان طرح طرح کی مشکلات برداشت کر کے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں اور تا قیامت جاتے رہیں گے۔ مکہ اور اہل مکہ آباد ہیں اور تا قیامت آباد رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہوئے خواتین و حضرات، جس طرح دعاؤں کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکی کا راستہ اپنائیں، تاکہ ہمیں اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں زندگی رہی تو کل آپ سے ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہوئے اور معزز مہمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے